مفتی ہاشم سندھی صاحب ہیں ہمارے کراچی میں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے مناقب و فضائل اہل بیت اطہار. تو میں نے اس کتاب کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ہمارے سادات اس کتاب کے اوپر معترض ہیں. یعنی حسنین کریمین کا رونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ دیتا ہے، تو پھر ان کو ذبح کرنا، ان کی حرمت کو پامال کرنا، ان کی نعشوں کی بے حرمتی کرنا، اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک تھوڑی سی تفصیل چاہوں گا 1 منٹ کی. تو گئے انہوں کا کہ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ سے کہیے کہ ان نفوسی عصمت کو کہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ان کے لیے پردے کا حکم نازل فرمائے. پردے کا حکم نازل ہو گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے والد محترم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چچا جو ہر حالت میں پیغمبر اسلام کے ساتھ کھڑے رہے، جس نے مشرکین مکہ کو 2 الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو. میں عرض کرتا ہوں یہ سنی نہیں ہے، یہ صہیونی ہے. جی، پہلی بات، سے سنیے. یہ سادات نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ ان کو ہدایت نہیں کر سکتے. اور یہ بہت سارے لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کہ بھئی ان کو ہدایت میں نہیں نے کر پہلے سکتے. مرتبہ آپ سے کہا ہے نا کہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ بولتے ہیں جزاک مولوی. اسی آیت کو 5 مرتبہ رسول اللہ کی ماں کے لیے انہوں نے نازل مانا کہ وہ بھی اللہ کافر ہیں. ان کو کیا بدلا منہ لگا ہے؟ کیا ولایت علی یا امامت کو ماننا یہ نبوت کے منافی ہے یا ان کا ضد ہے؟ مختصر الفاظ میں کہ یہ الہی انتخاب ہے. مولا کائنات کی ولایت الہی انتخاب ہے اور نبوی انتخاب ہے. مولا علی کو مولا نہ ماننے والا کائنات کا بے غیرت ترین انسان ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہم سے، میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ اسے قیامت کے دن یہودی بنا کے اٹھائے گا. وہ ایک حدیث جو بخاری کے اندر بھی سنائی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وصال کے وقت کہا تھا کہ میرے چاچا، اس کے اوپر مختصر سی بات. شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے اس حدیث کا ٹائٹل دیا ہے یہ جعلی FIR ہے. جی، سب سے بڑا جھوٹ ہے. جو شخص اس کو بیان کر رہا ہے وہ 21 سال بعد اسلام لاتا ہے. اللہ اکبر. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافروں کا مزاج ایسا تھا کہ وہ قرآن سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے. تو جو قرآن سننا پسند نہ کرے اسے کیا پتا کہ کہاں کیا آیت نازل ہوئی. امامت، آپ نے امامت کا لفظ، جی سب سے پہلے جو خلافت قائم ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی ہوئی. جی. اچھا، جس وقت ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر یہ معاملات بنے، انصار نے کہا ہمارا ہوگا خلیفہ، انہوں نے کہا ہمارا. جی. اس وقت کیا نص پیش کی گئی ہے؟ خلافت کی نص پیش کی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس کے راوی اور خود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا الائمۃ من القریش. جی. جی. یہ امامت کا لفظ اصل ہے. خدا کی اس کائنات میں ابلیس سے بھی بڑا شر مولوی ہے. جی. یہ باب الاعتصام مشکات کے اندر حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین، اس ناسبیت کے دور میں جہاں اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے کو فرقواریت سمجھا جاتا ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح انداز سے تذکرہ اہل سنت کے مصادر سے ہونا ضروری ہے، میں خصوصاً سید طیب شاہ ترمذی، میں آپ تمام ناظرین سے ایک ضرور گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ سوشل میڈیا کے ہتھیار پر تعاون کریں، اور اس دور کے جہاں بھی سادات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری آواز تمام سادات کے کانوں تک پہنچے، اور اس لیے کہ سادات اپنے آباء و اجداد کے جو تعارف ہے اس کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ منسلک کریں، اور اس انداز سے کہ ہم جو ہے نا سوشل میڈیا کے ہتھیار پر اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کریں، اور اس دور کے ناسبیت اور یزیدیت سے اپنے سادات کو دور رکھے. تو اس لیے آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے. سوشل میڈیا پر جہاں بھی ضرورت پڑے گی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے لیے حاضر رہیں. ناظرین، جس طرح اس سے پہلے بھی ہم سوشل میڈیا پہ پوڈ کاسٹ اپنے دوست احباب کے ساتھ کر چکے ہیں، آج ہمارے جانی پہچانی شخصیت، محقق اور اہل سنت کے ایک مدبر عالم دین ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بھی مختصر سا استفادہ کریں، اور چند ضروریات اور ضروری چیزیں ہیں تاکہ ان سے ان کے سامنے رکھ کر بالمشافہ ہمیں جواب دیا جائے. ناظرین، اس دور کے اندر جہاں ناسبیت اپنے مضبوطی سے اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، اسی انداز سے تکفیریت اور خصوصاً یزیدیت بھی اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. چند دنوں پہلے میں نے ایک پوسٹ دیکھی، اور پھر
مفتی ہاشم سندھی صاحب ہیں ہمارے کراچی میں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مناقب و فضائل اہل بیت اطہار۔ تو میں نے اس کتاب کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ہمارے سادات اس کتاب کے اوپر معترض ہیں، اور چند اعتراضات جو عجیب عجیب اعتراضات ہیں، ایک سید کے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شایان نشان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے خود اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اور ان میں سے اکثر جو حوالے ہیں وہ اہل سنت کے مصادر سے ہیں، اور ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو اہل سنت کے مصادر سے حوالہ دے کر اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور بزرگوں کا تذکرے ان تک پہنچائے۔ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا فریدی صاحب کہ اس کتاب کے اندر بعض چیزیں تشیع کی ہے، اور پھر جو دو چیزیں ان لوگوں نے بیان کی ہے ان میں سے یہ ہے کہ یزید کو اس نے کافر لکھا ہے، اور حالانکہ ہمارے ہاں یزید کافر نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر سکوت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مختصر انداز سے مدلل اس بات کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کا کفر، اس پر شک کرنا بھی ایک بددیانتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید کو کافر کہنے سے کفر کی توہین ہے، جی وہ بدترین ہے کفر سے بھی اس کا کردار۔ اب آپ کو ہم قرآن کریم کی منظرنامے سے بیان کرتے ہیں، اور انہی ہمارے بریلوی علماء کے فتاووں کی شکل میں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی اہل اصحاب رسول علیہم الرضوان کے ساتھ کوئی غیر پارلیمانی لفظ بولتا ہے تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا کافر ہے۔ جی یہ ان کے فتاوی جات میں باضابطہ موجود ہیں فتوے۔ تو اصحاب رسول علیہم الرضوان پر تلخ نوائی کرنے والا یا سخت زبان یا گالی گلوچ یا تبرہ کرنے والا ان کے نزدیک اگر کافر ہے کیونکہ وہ اذیت رسول کا باعث ہے، تو اہل بیت علیہم السلام کے نفوس قدسیہ کی بابت تو نصوص قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ ان کے پاس صرف خیال ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ جی ہم الحمدللہ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کیوں کہا کہ یزید کو کافر کہنا کفر کی توہین ہے؟ یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ کافر صرف حقیقت کا انکار کرتا ہے، اس نے حقیقتوں کی توہین کی ہے، اللہ اکبر۔ ان کو پامال کیا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو، اور یہ اس وقت کے ایمان والے ہیں جہاں ایمان بھی ناز کرتا ہے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ حرم نبوت ہے، اور اس کی حرمت کی حساسیت اس قدر ہے کہ کوئی شخص اس حرم میں بلا اجازت اندر داخل نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ حتیٰ یؤذن لکم، ہم، یہاں تک کہ تمہیں رسول اذن دیں، کھانے کے لیے بلائیں، آ جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جس وقت تم کھا چکو تو پھر گپ شپ میں نہ رہا کرو، یہ حرم نبوت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، فوراً چلے جایا کرو۔ کیوں؟ اس کی علت غائب بیان کی، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، اذیت ہوتی اذیت ہے۔ تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ خانگی معاملات ہیں، صحابہ کرام نے کیا گپ شپ لگانی تھی؟ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گل افشانی کو سنا کرتے، یا آپ کی یہ رحمت کو۔ امت کو بتانا تھا۔ ہاں، تاہم انہوں نے یعنی قاعدہ بنایا قرآن کریم نے کہ اتنی سی اذیت دینے والا بھی مجرم ہے جی اور کافر سے بدتر ہے۔ وجہ میں اس کی تشریح پوری ہم کروں گا۔ مختصر سے انداز ہاں میں۔ مختصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جی وأعد لہم عذابا مہینا، جی جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی۔ یہ سبق کلام ہے، سیاق کلام ہے، ہم، سمجھ آگی نا؟ اس سے اگلی آیات ہیں۔ ہم، تو اتنی سی اذیت دینے والے پر اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، دنیا اور آخرت کی لعنت، ہم، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ بالکل تو دائمی عذاب کافر کو لیے ہوتا ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جو اتنی اذیت دے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ ہاں، اتنی عزا دینے والا اگر کافر ہے، اتنی عزا دینے والا اگر جہنمی ہے، دائمی جہنمی ہے، کہ صرف وہ حرم نبوت میں کچھ لمحے اپنی مرضی سے بیٹھ گیا ہے، جی اور جس نے حرم نبوت علیہ رضوان علیہ السلام کو حرم نبوت کے نفوس قدسیہ پر زبان درازی کی ہو، ان کے وجود کو کاٹا ہو، ان کو شہید کیا ہو،
تو وہ اس سے بڑا سنگین جرم ہے. اللہ بالکل مجھے ٹھیک میں ہے. سمجھ میں آ گیا کہ تو یزید کو کافر کہنا یہ کفر کی یہ توہین ہے. کفر کیتا ہی نہیں ہے، جی اس کا جرم کافروں سے بھی بڑا ہے. ہاں میں آپ کو ایک مختصر سے ایک حدیث میں ایک سوال پیش کرتا ہوں. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت ام عائشہ کے گھر سے نکلے اور سید کائنات کے گھر سے گزرتے ہوئے جب حسنین کریمین کی رونے کی آواز سنی ہاں تو حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہاں علم تعلمی ان بکاؤہ یؤذینی، ہاں یعنی حسنین کریمین کا رونا سید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ دیتا ہے، ہاں. تو پھر ان کو ذبح کرنا، ان کی حرمت کو پامال کرنا، ان کی نعشوں کی بے حرمتی کرنا، اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہو میں سکتی ہے؟ یہاں ایک تھوڑی سی تفصیل چاہوں گا 1 منٹ کی. اگلا جو بیان ہے نا، وہ مخدرات حرم نبوت مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائی نا ہجرت کر کے، تو وہ باہر اپنی ضرورت کر کے نکلا کرتی تھی. تو یہود کے جو گنڈے تھے نا، مولوی ہر دور میں گنڈا رہا ہے. جی جی ہاں، وہ تانک جھانک کرتے تھے گلی محلوں میں بیٹھ کر، چوک چوراہوں میں بیٹھ کر، بد نگاہی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ کے حرم والوں کو اس طرح کی بد نگاہی کرتے ہیں. تو جناب نے تلوار نکال لی. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ سے اجازت، جو وہ کہیں گے وہی ہوگا. تو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ سے کہیے کہ ان نفوسی عصمت کو کہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ان کے لیے پردے کا حکم نازل جی جی فرمائے. جی ماشاء اللہ. پردے کا حکم نازل ہو گیا. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و وبناتک نساء ونساء یدنین علیہن من جلابیبہن. جی تو پردے کا حکم نازل ہو گیا. اب اگلی بات جو ہے نا، جو ضابطۂ قدرت ہے، لئن لم ينتهِ المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. حبیب اگر یہ منافق اگر باز نہیں آتے تو پھر اخذو، ان کو گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے، اور یہ ملعون ہیں اور ان کے ٹوٹے ٹوٹے کیے جائیں. بالکل یہ حد ہے قدرت کے نظام میں. ٹھیک ہے نا. تو اتنی سی گستاخی کرنے والا جو بد نگاہی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے. تو جو بد کلامی کرے، جس نے حسنین کریمین کو گالیاں دیں اور مولا کائنات پر سب و شتم کیا، اس سے بڑا کافر کون ہو بالکل سکتا ہے؟ بالکل. اچھا اگلا سوال. یہاں ایک لمحہ کے لیے میں روکوں گا. بد نگاہی کرنا یہ بھی جرم، بد کلامی کرنا اس سے بڑا جرم، بڑا مواخذہ، اور اہل بیت نبوت کو ذبح کرنا. اللہ اکبر. اب میں اگر یزید کو خنزیر کہوں تو خنزیر کی بھی توہین ہے. بالکل بالکل کافر اس کو کہنا بہت چھوٹا لفظ ہے اس کی بے غیرتی سے. اور یہ کمینہ پن کرتے ہیں ملا اعظم، جو اس کو کہتے ہیں کہ جناب والا خاموشی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ شیطنت ہے. جی. اس پر اگلا تو سوال. بڑی تفصیل سے گفتگو ہو جی سکتی ہے، وقت تھوڑا ہے. بالکل. بس قرآن کے روح سے جس طرح آپ نے بتا دیا کہ اذیت رسول ہے، پھر اذیت رسول اذیت اللہ رب العزت کی اذیت ہے، تو پھر اسلام اور ایمان کیا چیز رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا اگلا سوال. ہم سب کلمگوں کو ہونا چاہیے اس انداز سے کہ ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول اور فروغ کی عقیدت ہو، ان کا احترام ہو. اگر ہم کلمہ پڑھ کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کی توہین کرتے یا ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، اور پھر خصوصاً ان کی اولاد کی، تو یہ انسانیت، اسلام کیا انسانیت سے بھی باہر کی بات ہے. انہیں سنی سادات ایکشن کمیٹی نے ایک اور لفظ بھی کہا ہے اس عظیم ہستی کی شان میں، جس کو تمام سادات کا جد امجد، اس لیے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے والد محترم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چچا جو ہر حالت میں پیغمبر اسلام کے ساتھ کھڑے رہیں، جس نے مشرکین مکہ کو 2 الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو. تو ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ بھئی اس نے ان کا دفاع کیا ہے اور ان کے اسلام کو ثابت کیا ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. تو وہ سنی ایکشن کمیٹی کے سادات اس پر بھی برہم ہو گئے کہ اس کتاب کے اندر ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے اوپر بھی ہم مسلمانوں کا سکوت ہے. تو اس کا بھی مختصر سے انداز میں عرض کرتا ہوں، یہ سنی نہیں ہے، یہ سیہونی ہے. جی پہلی بات، سے ہونی ہے. یہ سادات نہیں ہیں. جی سمجھا گی نا؟ یہ جی پوستے پاستے جو آتی ہیں، یہ کون سی مطلب یہ آسمان سے ہو کر آتی ہیں. جی. یہ اموی سادات ہیں، نبوی سادات نہیں اللہ ہیں. اکبر. وہ سید ہونے کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں. جی یہ سب ڈرامہ بازی ہے. جہاں تک سرکار ابو طالب علیہ السلام کا معاملہ ہے، ان پر الزام کفر ہے. میں نے مشرق سے مغرب تک، کائنات کے ہر ذرے تک یہ پیغام پہنچایا، عرب و عجم تک، سبحان اللہ. کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. اللہ اکبر.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے لے کر اس کائنات کے آخری فرد کے ایمان کی حرمت تک جی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جذبوں پر قربان، اللہ ان کے ایثار پر قربان، ان کی وفا پر قربان۔ قرآن پتہ ان کو کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کی غیرت کا عنوان ہے، اللہ خدا کا اعتماد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذات رسول کو ان کی ذات میں ضم کر دیا گیا ہے۔ جتنے شاہ صاحب عقیدے ہیں نا، یہ مولوی پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، جی قرآن نے کئی سال بعد دیے ہیں، ابو طالب علیہ السلام نے وہ عقیدے سب سے پہلے دیے۔ اللہ اکبر ابو طالب علیہ السلام شخصیت نہیں، اپنے وقت کا ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ اپنے کردار کی عظمت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی، جی مال جان اولاد سب قربان ہوا، جی جس کا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں جائے وہ بھی دمبا دے کر بچا لیا جائے، جی اس کو قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم، اور جس کی ساری نسلیں ذبح ہو جائیں دین اللہ محمد کی اکبر، بقا کے لیے، اللہ اکبر۔ تو وہ تو اس ٹائٹل کے لوگ ہیں کہ وہ اپنے وقت اور اپنے زمانے کے مہدی علیہ السلام اچھا، ہیں۔ وہ ایک حدیث جو بخاری کے اندر بھی سنائی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وصال کے وقت کہا تھا کہ جی 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 میرے چاچا، اس کے اوپر مختصر سی بات۔ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے اس حدیث کا ٹائٹل دیا ہے یہ جعلی FIR ہے، جی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جی جو شخص اس کو بیان کر رہا ہے وہ 21 سال بعد اسلام لاتا ہے، اللہ اکبر، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافروں کا تو مزاج ایسا تھا کہ وہ قرآن سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے، تو جو قرآن سننا پسند نہ کرے اسے کیا پتا کہ کہاں کیا آیت نازل ہوئی، اور 21 سال بعد وہ اسلام لاتا ہے، 32 سال بعد اپنے بیٹے کے کان میں یہ پھونک مارتا ہے۔ جی جی اچھا، پھر جو دو آیتیں نازل ہوتی ہیں، دونوں آیتوں کے نزول کے درمیان 19 سال کا فاصلہ ہے، اوہو، اور جس کنٹیسٹ میں وہ نازل ہوئی ہیں، ہماری میں یہ اہل سنت کی تفاسیر کا مطالعہ پیش کر رہا ہوں، چونکہ میری PhD جو ہے یا اسالیب تفسیر کے ٹائٹل پر ہے، جی جی ان ظالموں کو کیا پتہ۔ ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے، تنویر و تحریر والوں نے لکھا ہے، اور کئی مفسرین لکھا ہے، ہما روایتان واہیان، جی یہ جعلی اور واہی روایت ہے، جی سمجھا گی نا۔ میں نے اپنی کتاب عرفان ابی طالب کے اندر ان ڈیٹیل ہر چیز بیان کر دی ہے، جی سمجھا گی۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کا قصہ جو ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ ان کے مذہبوں کا قد بہت چھوٹا ہے جی جناب ابو طالب علیہ السلام کے عرفان سے۔ اللہ اکبر، مجھ پر سوال کیا جاتا ہے پوری دنیا سے کہ آپ ان کی صحبتیں قربتیں بیان کرتے ہو، آپ ان کو صحابی مانتے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں، جی بڑے بڑے اکابر نے کیا۔ کہنے کیوں نہیں، ضمیت بھی کہتے ہو، فلاں کہتے ہو۔ میں نے کہا دیکھیے، جو حضور کی صحبت میں رہے وہ صحابی، جی اور جس کی صحبت میں خود مصطفیٰ 50 اللہ سال رہے، اکبر، اللہ اکبر، پہلی بات تو یہ ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تقدس اتنا بلند و بالا ہے کہ صحابیت ان کے قد سے بہت چھوٹی ہے، جی اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کی روشن آیات کے اپنے منظرنامے میں جھانک کر کہہ رہا ہوں۔ کتنے سو آیات ہیں جو ان کی حرمت کردار پر نازل ہوئی ہیں۔ جی شیب ابی طالب میں اترا ہوا قرآن کا مضمون کون تھا، محل کلام الہی کون تھا سوائے ابی طالب علیہ السلام؟ کیونکہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ کرداروں کی حرمت اور رویوں کے تصور کو بیان کرتا ہے، شخصیات کو بیان نہیں کرتا۔ غار ثور کے اندر دیے جانے والا 3 دن 3 رات کا کردار جی اگر حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کا باعث بن سکتا ہے، بالکل، یہاں صرف صحبت اور میت کا تصور ہے۔ جی حضرت ابو طالب علیہ السلام تو کہیں آگے ہیں، صحبت سے بھی آگے، میت سے بھی آگے۔ وہ تو اس کے ان دونوں حقیقتوں کے درمیان ایک تیسری حقیقت ہے جسے مولا کائنات کہتے ہیں۔ جی اسی شب انہوں نے بھی تو ننگی تلواروں کے سائے میں پہرا دیا ہے نا، رات مقتل گزاری نبوت پر تھی۔ سو کر، جی تو ان کو قرآن نے صحابی نہیں کہا یہ نفس رسول ہے۔ اللہ اکبر، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار تو جناب مولا کائنات سے بھی بڑا کردار ہے۔ بالکل، تو بھائی قرآن اگر رویوں کی حرمت کو بیان کرتا ہے تو پھر جہاں ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہیں ایثار اور وفا کے تصور میں، وہاں کسی کو کھڑا کر کے دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک سوال، جی جی ایک سوال اسی انداز سے کہ انک لا تہدی من احببت ہاں ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہاں ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے نبی، ہوں آپ ان کو ہدایت نہیں کر سکتے، ہوں اور یہ بہت سارے لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ یہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کہ بھئی ان کو ہدایت میں نہیں نے کر پہلے سکتے۔ مرتبہ آپ سے کہا ہے نا کہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ بولتے ہیں جزاک مولوی۔ اللہ، اس جزاک کی وجہ اللہ، جزاک اللہ، ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے 10 سن نبوی کو، ٹھیک ہے، یہ آیت نازل ہو رہی ہے 4 سن نبوی کے بعد، ٹھیک ہے، اور مقدمہ بنایا گیا ہے، دتی کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ وصال کے ساتھ۔ اچھا ابھی 6 سال وصال کو باقی آیت پہلے آ گئی، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اچھا، ابھی مقدمہ پیش ہی نہیں ہوا، انہوں نے انکار کیا ہی نہیں ہے، پہلے آ گئی بات۔ تو بالکل، یہ ڈرامے باز ہیں مولوی، اور ذہنی عیاش بھی ہیں۔ چلیں،
اچھا تو پھر اس کا کنٹیسٹ اور ہے. یہ کسی ملک کا سفیر آتا ہے حضور کی بارگاہ میں جی اور کہتا ہے یا رسول اللہ، حضور نے ان کو دعوت اسلام دی تو اس نے کہا کہ اے محمد میں کسی قوم کا سفیر ہوں، میں اپنی قوم سے مشورہ کر کے آؤں گا تو پھر بات کروں. تو اس وقت حضور کی چاہت تھی کہ یہ کلمہ پڑھے، جی جی تو اس نے وہ بہانہ بنایا یا اس نے نہیں پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلمہ اور ایمان ہماری توفیق سے ہوتا ہے، آپ کے ذمہ ابلاغ ہے. یہ اس وقت نازل ہوئی تھی اس کنٹیسٹ میں. اور جو حضرت ابو طالب کے وصال کے 12.5 سال بعد ما کان النبی والذین آمنوا استغفروا للمشرکین، سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت ہے، وہ نازل ہوتی ہے. وہ کفار مکہ کی بد عہدیوں پر سوشل بائیکاٹ کے کنٹیسٹ میں نازل ہوئی ہے. ان ظالموں نے ان کو اٹھایا ہے اور رسول اللہ کے اس محترم چچا کی ذات پر چسپاں کر دیا. اور پھر اتنے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، یہ سنی نہیں صہیونی ہیں. اسی آیت کو 5 مرتبہ رسول اللہ کی ماں کے لیے انہوں نے نازل مانا کہ وہ بھی کافر ہیں. ان کو کیا بندہ منہ لگا ہے؟ ہاں ان سے تو بات کرنی ہی بات کی توہین ہے اور ان کی باتوں کا جواب دینا، چونکہ بک بک ان کی فطرت ہے، ان کے پاس نہ دلیل ہے نہ شعور ہے. چلیں جزاک اللہ. اچھا ایک دوسرا میرے خیال سے بس ایک سوال اور پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح آپ سادات سے پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، مختصر سا الفاظ میں اپنے الفاظ میں ایک پیغام دیں گے. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ امامت جو حضرت مولا علی علیہ السلام کی امامت ہے اور ایک نبوت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام جس طرح تھے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے. کیا ولایت علی یا امامت کو ماننا یہ نبوت کے منافی ہے یا ان کا ضد ہے؟ مختصر الفاظ میں گزارش یہ ہے کہ یہ الہی انتخاب ہے. مولا کائنات کی ولایت الہی انتخاب ہے اور نبوی انتخاب ہے. مولا علی کو مولا نہ ماننے والا کائنات کا بے غیرت ترین انسان ہے. جی اس سے بڑا حرام زادہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بغض سے کہتا ہے. جی مولا کی ولایت کا انکاری جو ہے وہ بغض علی سی کی بنیاد پر. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہم سے، میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ اسے قیامت کے دن یہودی بنا کے اٹھائے گا. مولا کی ولایت جو ہے، اچھا یہ ایک ڈرامہ ہے سنی شیعہ کا، کیونکہ یہ ٹریڈ کمپنیاں ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ خلافت نہیں مانتے، وہ ولایت نہیں مانتے. یہی بات ہے نا. میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، یہ تو تفصیل طلب معاملات ہیں. ولایت اور خلافت. اچھا امامت، آپ نے امامت کا لفظ، جی سب سے پہلے جو خلافت قائم ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی ہوئی. جی اچھا جس وقت ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر یہ معاملات بنے، انصار نے کہا ہمارا ہوگا خلیفہ، انہوں نے کہا ہمارا. جی اس وقت کیا نص پیش کی گئی ہے؟ خلافت کی نص پیش کی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس کے راوی اور خود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا الائمۃ من القریش. جی جی یہ امامت کا لفظ اصل ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو خلافت اور امامت یہ چکر بات ہے نا، مولوی اور شودھ ہیں، ذہنی عیاش ہیں. جی مولا کائنات کی ولایت کا اعلان رسول اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیوں کیا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے چھوٹا سا، کہ عالم امر سے لے کر عالم مثال، لاہوت، جبروت، ملکوت، ناسوت کی وادیوں میں سے جب یہ گزرا ہے نور نبوت کا تصور، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ علی بھی جڑے ہوئے تھے. جی پھر جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچا تو اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. جی ایک حصے میں امام الانبیاء جی اور دوسرے حصے سے امام الاولیاء. ایسا کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے اور اعلان کا پھر اللہ پیغمبر نے طے اسلام کر نے لیا تھا. فرمایا بھی انا وعلی من شجرۃ ہاں واحد. بھائی ختم نبوت کا اعلان ہو چکا، یہ مسلم حقیقت ہے. جی اب نبی نہیں آ سکتا. جی اب امت کی بھلائی، امت کی ہدایت اور امت کی نجات کے لیے کسی نجات دہندہ کا ہونا ضروری تھا، ٹھیک ہے. جو نبوت کے پیمانے کو نبوت کی حرمتوں کے ساتھ اپنی ولایت کے نور میں پیش کرے ٹھیک ہے. اور قوم کو ہدایت دے. ٹھیک ہے. ہماری جتنی طریقت ہے، یہ شودے ہیں نا، مولوی ہوئے اور شودہ نہ ہو یہ نہیں ہو سلامت سکتا. رہے، سلامت مولوی اور کمینہ نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. سلامت رہے. دیکھیے اچھا ایک بات ہماری بتائیں، ساری ایک بات طریقت، ضرور بتائیں کہ اس سے علماء سو مراد ہے. علماء سو، ہاں علماء یہ حق کی تو ہم علماء سب حقہ کے قدر. تو میں قدموں کی سلامت خاک رہے. بھی نہیں ہوں. شکریہ. میں یہ خود سے الفاظ میرے نہیں ہیں، رسول اللہ کے الفاظ ہیں. جزاک اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شر الشر العلماء. اللہ اکبر. خدا کی اس کائنات میں ابلیس سے بھی بڑا شر مولوی ہے. جی جی یہ باب الاعتصام جی مشکات کے اندر حدیث ہے، جی پھر مسند احمد کے اندر حدیث ہے، شرار الخلق العلماء.
خدا کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق مولوی ہیں. ٹھیک ہے. یہ میرے الفاظ تو نہیں نا جی. چلیں آگے چلیں. اچھا آگے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت جو ہے، دیکھیے ہمارے اہل سنت کے جو مسلم بزرگان دین ہیں، ٹھیک ہے. وہ شیعوں سے بھی پہلے مولا کائنات کو مولا مانتے ہیں. ٹھیک ہے. کب سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ ٹھیک ہے. السلام. ان کے جتنے بھی نفوس عظمت اولیاء بنے ہیں، سب کو اقتباس سے نور ولایت مولا کائنات سے ولایت ملی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم تو اس وقت سے بلا فصل کہہ رہے ہیں جی. جب وقت بھی کسی تصور و تعین میں نہیں تھا. اچھا. اور اگر کوئی سیر پھرا شیعہ کہتا ہے بلا فصل یہ بالفصل، تو اس پر وہ مقدمہ دائر کر چلیں. دیا جاتا ہے. مطلب ہاں، یہ ہے کہ ولایت آپ کے کا مختصر عقیدہ، جی. ولایت کا عقیدہ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے. آپ مبدأ ولایت ہیں. سلامت رہیں. جزاک اللہ. مولا کائنات مبدأ ولایت ہیں. درکات ولایت کا جو دروازہ قدرت کے نظام میں جس نے کھولا ہے وہ فاتح خیبر نے کھولا ہے. سبحان اللہ. ہاں ٹھیک ہے. اور ایک وقت کی بھی کمی ہے جی اور جی. مختصر میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے محب اہل بیت، آپ جیسے سادات کا احترام اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے، ہماری بھی یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کا بھی احترام کریں، ازواج مطہرات کا جو حرم مصطفیٰ ہے، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کا. میں آپ کے توسط سے، اس کیمرے کے توسط سے آپ کے زبانی سادات کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، اس انداز سے کہ سادات اپنے آباء و اجداد کو پہچان کر ملا ازم سے نکلے اور اہل بیت علیہ السلام کا حق اہل سنت کے مصادر کے انداز سے سمجھیں اور کوشش کریں اپنے آباء و اجداد کی طرف آئیں اور ان کی معرفت پھیلائیں اور ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لائیں. ایک مختصر 2 منٹ میں آپ بسم پیغام اللہ دیں اور پھر الرحمن بسم الرحیم. اللہ. میں عرض کرتا ہوں، میں نے سادات سے بارہا عرض کیا ہے جی. کہ اللہ نے آپ کی خلقت کو مقتدیت کے آئینے میں پیدا کیا ہے. جزاک اللہ. آپ مقتدی نہ بنے، مقتدا بنے. سلامت رہیں. یہ کب مقتدا بنیں گے؟ جب اپنے ان آباء و اجداد جن کی حرمت میں قرآن آیا ہے، سبحان ان کے اللہ. علمی اخلاقی روحانی عظمتوں کے اور اساسوں کے حقیقی امین بنیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سادات جو ہیں جی. وہ خون رسول میں اگر طہارت سمجھتے ہیں اللہ تو اکبر. پھر طہارت کے اندر تقسیم نہیں ہے. بالکل. طہارت کے اندر یہ عصبیت نہیں ہے. طہارت کے اندر اس طرح کے علائق نہیں ہیں. جو بھی خون رسول ہے وہ مل بیٹھیں اور امت کی قیادت کریں اور امت کو حق کا پیغام حق کی روشنی میں دلائل کی عظمت میں پیش کریں. ملا اعظم سے اپنے آپ کو واگزار کرائیں. جب سے یہ ملا اعظم سے واگزار کرا دیے گئے اہل بیت، اس وقت سے اسلام غالب آ جائے گا. جب تک ملا اعظم کے نرغے میں یہ سادات رہیں گے اور ان کی چینچاں سنتے رہیں گے اور ان سے خوف زدہ رہیں گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا. سادات اٹھیں، ایسا نہ ہو کہ کربلا لگ جائے، کیونکہ ملا تل چکا ہے. جی. سفیانی ملا تل چکا ہے کہ کربلا لگے اور سادات کو رگڑ دیا جائے. جی. بھئی بے خطا بے گناہ کے نعرے لگ گئے نا جی. 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 اب خطا بار علی ہیں جی. ان کے مطابق. جی. تو پھر جب یہ طے ہے تو پھر اگلا قدم تو پھر وہی کربلا والا ہے نا جی. تو کربلا سے پہلے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر سادات پھیلے ہوئے ہیں، جی. بڑے تکڑے ہیں، جی. دنیا خرید سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر سادات پر اور سادات کے ماننے والوں پر صفین بھی قرض ہے اور کربلا بھی قرض ہے. اللہ اکبر. اگر اس قرض کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو یہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. چلیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، جو اچھے انداز سے پھر خصوصاً سادات کے لیے ایک پیغام دے رہے تھے. میری بھی یہ سوچ اور فکر ہے، اگر اولاد فاطمہ بڑھ گئی تو اس کائنات کا کیا ہوگا، اس امت کا کیا ہوگا. ہم سادات یا باشعور رکھنے والے سادات تنظیموں میں بڑھ چکے ہیں، فرقوں میں بڑھ چکے ہیں. سید بنے تو پوری کائنات ان کی قدموں میں. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1,44,000 انبیاء کا سردار، اور پھر جب اس وقت پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لا رہے، 360 بتوں کو پوجنے والی مخلوق ایک خدا کے سامنے جھکا دیا اور سارے ان کی قدموں میں رہی. اسی انداز سے صداقت فریدی صاحب نے یہی فرمایا کہ خدا را سادات اکٹھے ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کربلا بپا ہو جائیں. اور پھر یزیدیت کی صورت میں جس طرح کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آباء و اجداد کا دفاع نہیں کیا تو یزیدیت ایک بھر پھر کربلا بپا کر دیں گے. تو وہ کربلا تو گزر چکی،
اب نئے کربلا کا پھر انتظار کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا. فریدی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے دے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا. السلام علیکم.